بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم ان اسباب پہ، ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جو رزق میں کمی کا سبب بنتی ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ پہلی چیز، نماز فجر کے بعد سونا، طلوع فجر کے بعد سونا۔ اس وقت سونے کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، گھروں کے اندر مکڑیوں کا جالا بنانا، یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری چیز، جو سیپریٹ غسل خانے ہوتے ہیں، حمام، وہاں پہ پیشاب کرنا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، حالت جنابت میں، جنبی ہونے کی حالت میں کھانا پینا، اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی غربت کا سبب بنتا ہے، رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح آگے چلے تو جھاڑو دینے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد کوڑا کرکٹ رکھ دینا، اس کو اٹھانا نہیں، یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ سودی کاروبار کا لین و دین کرنا، آپس میں سودی کاروبار، پیسے لینا دینا، یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا منع کیا گیا۔ اعتدال پسندی کا جو مزاج ہے وہ اسلام میں اپنایا گیا، تو فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سائل جب سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دینا، خصوصاً رات کے وقت کے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دینا، یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اور آخری، بد اخلاق ہونا، برے اخلاق کا مالک ہونا، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، خاندان میں نفرتیں پھیلانا، ان سے لڑنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ چیز بھی رزق میں کمی کا سبب بھی بنتی ہے اور عمر میں کمی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ جب وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اس کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں فرمائیں گے۔